اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کی طرف جانے کا۔ حج کا مخصوص طریقہ وہ احادیث میں آتا ہے، یعنی احرام باندھ کے پہلے مینا جانا ہے، پھر مینا سے عرفات جو اہم رکن ہے حج کا۔ حج کے 5 دن مخصوص ہیں پورے سال میں، ان کے علاوہ کسی زمانے میں حج نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 دن ذی الحجہ کے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 13 تک بالکل ختم ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو 5 دن ہے ویسے نا، 8، 9، 10، 11، 12، 13واں بالکل لاسٹ ہوتا ہے، لیکن 12 تک یہ حج 5 دن کے لیے ہوتا ہے، یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی 8ویں کو مینا کے لیے جاتے ہیں، پھر 9ویں کو وقوف عرفات ہوتا ہے، عرفات چلے جاتے ہیں، پھر اس اگلے دن واپس جو ہے ادھر پلٹتے ہیں مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان میں ہے، جاتے وقت یہاں نہیں رکتے، جاتے وقت سیدھے عرفات جاتے ہیں، پھر بعد میں واپس مزدلفہ آتے ہیں، پھر مزدلفہ سے جو ہے مینا آتے ہیں، یہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور احرام وغیرہ کھولا جاتا ہے، حلق کرایا جاتا ہے، یعنی سر مڑوایا جاتا ہے۔ اس طرح حج تمام ہو جاتا ہے۔ عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ عمرہ پورے سال میں جب چاہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں البتہ صرف حج کے دنوں میں منع ہوتا ہے۔ حج کے تو 5 دن ہے، ان دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے، باقی پورا سال میں جب چاہیں، دن ہو رات ہو، جب چاہیں کر لیں، عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ عمرے کا بھی اللہ تعالیٰ نے مخصوص طریقہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، حرم میں آ کر، یعنی عمرہ کرتے وقت طواف ہے، طواف کے بعد سعی ہے، اس کے بعد حلق ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے نکلا، نیت سے مراد ہے اس نے احرام باندھ لیا تھا۔ احرام باندھنا حج یا عمرے کے لیے ایسا رکن ہے، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، یعنی تلبیہ پڑھ لیا، سمجھو احرام لگ گیا اس کو۔ احرام سمجھو کہ اس کا تکبیر تحریمہ ہے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو کوئی فرض نفل وغیرہ ہم پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کر لیا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر بیچ میں نماز کسی عذر کی بنا پر ٹوٹ گئی، یا وضو ٹوٹ گیا، یا ویسے کسی کام کے لیے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، پھر وہ یہ سوچ کر اس نماز کو نظر انداز نہ کرے، ارے یار 2 رکعت نفل ہی تھے نا، خیر ہے، وہ تو مرضی ہے، پڑھ لوں یا نہ پڑھوں۔ نہیں، اب مرضی نہیں رہی، جب اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تھی، اب اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا واجب ہو گیا ہے۔ اسی طرح حج عمرہ ہے، جب کسی نے احرام باندھ لیا اس نیت کے ساتھ، یعنی حج یا عمرے کی نیت کہہ کر اس نے تلبیہ کہہ دیا احرام باندھ کر، احرام یعنی 2 چادریں، ایک نیچے ایک اوپر باندھ کر، اس کے بعد اس نے سر ننگا کر کے اس نے تلبیہ کہہ دیا، چاہے حج کی نیت سے کہا ہو چاہے عمرے کی نیت سے کہا ہو، اب اس حج یا عمرے کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ کسی عذر کی بنا پر اگر اس کا حج یا عمرہ بیچ میں رہ جاتا ہے، کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روکا کس وجہ سے گیا، عذر کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگا دی جائے، یا کسی دشمن نے راستہ روک لیا ہے، یہ بھی عذر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک صرف یہی عذر ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، اور بھی عذر ہیں، مثلا حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، جانے لگا، اچانک اس کو ایسی بیماری لگ گئی جس سے وہ حج عمرہ نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے۔ یا اسی طرح جا رہا تھا، لیکن پھر جاتے وقت راستے میں سواری اس کے پاس نہیں تھی، وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا، یہ بھی عذر ہے، وہ واپس لوٹ آئے۔ اس طرح نکلا گھر سے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، لات پاٹ ٹوٹ گئی، یہ عذر ہے۔ ان عذروں کی بنا پر وہ اسی حالت میں جا کر حج عمرہ نہیں کرے گا، واپس آ سکتا ہے۔ البتہ واپس آنے کا کوئی طور طریقہ تو ہونا چاہیے، وہ طور طریقہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ایک مثال سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے 1400 صحابہ کو لے کر کہ ہم مکہ جا کر عمرہ کریں گے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آ کر روک دیا گیا اس لشکر کو، اس قافلے کو۔ حدیبیہ جدہ سے آگے ہے، مکہ سے 22 کلومیٹر تقریباً پیچھے ہے، وہاں پر روک دیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بڑی کوشش کی کسی طرح اجازت مل جائے، ہم اپنا عمرہ پورا کریں، احرام باندھے ہوئے تھے، انہوں نے تلبیہ کہہ چکے تھے، اب اس کو پایا تکمیل تک کرنا تھا، لیکن عذر کی بنا پر کافروں نے معاہدہ کر لیا تھا، اس عذر کی بنا پر نہیں گئے تو وہیں پر احرام کھولے، وہیں پر گنج کرائی۔ اب
وہاں سے واپس آئے. اب اس کا طریقہ کیا ہے اس کا؟ اگر کوئی روک دیا جائے، حج عمرہ وہ نہیں ادا کر سکا، احرام باندھ کر نکلا تھا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک بات پہلی ارشاد فرمائی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. جب تم نے احرام باندھ لیا ہے حج یا عمرے کا، تو اب اس حج یا عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرو. یہ لازم ہو گیا. اب عمرہ ویسے لازم نہیں ہے کسی پر، سنت ہے، لیکن اگر کسی نے احرام باندھ لیا اب لازم ہو گیا. نفل اس وقت تک نفل ہوتا ہے جب تک اس کو شروع نہ کر لیا جائے. شروع کر لیا ہے تو پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا لازم ہے. تو میری بات یاد رکھنا، نفل جو بھی ہو اس وقت تک نفل ہے جب تک شروع نہیں کر رہے. شروع کر لیا تو اب واجب ہو گیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے شروع کر لیا احرام باندھ کر، حج ہو یا عمرہ ہو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اب اس حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو. دیکھو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اپنے حج اور عمرے کو پورا کر لینا، لیکن للہ کی قید لگا کر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں ایک درس دے رہے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جاتے وقت بھی ڈھول باجے جیسے پوری بارات جا رہی ہو ایسے رخصت کر رہے ہوتے ہیں. حاجی صاحب کے گلے میں ہار ڈلے ہوئے ہوتے ہیں بڑے دھوم دھام، وہ بلکہ 1-2 مہینے پہلے ہی ان کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا پھر جب لوٹ کر آتا ہے تب بھی ہار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں، چوڑے خان بن کر آ رہے ہوتے ہیں. حاجی صاحب کا ان کو تمغہ مل چکا ہوتا ہے. کئی حاجیوں کو تو دیکھا گیا ہے ان کو کوئی بھی لینے والا ریسیو کرنے والا نہیں ہوتا ایئرپورٹ پر، تو وہ خود ہی ہار خرید کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے حج کر کے آ رہے ہیں. یہ نام و نمود ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرتا ہے. جب کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر کیا اس میں دکھاوا کرنا. تو اس وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. اگر احرام باندھ لیا تو اس کو پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب آگے وہی بات آ گئی، اگر مثال کے طور پر تمہیں روک دیا گیا تو کیا کرنا ہے؟ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم پر وہ چیز لازم ہے جو کچھ تمہیں ہدی سے میسر ہے. مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا ڈنڈ دینا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا. تاوان کیا ہے اس کا تاوان یہ ہے کہ قربانی کرو، دم دو، جانور ذبح کرو، بھیڑ یا بکری یا گائے یا بیل یا اونٹ یا جو یعنی بھینس جو بھی تمہیں میسر ہے جس کی قربانی جائز ہے وہ جانور وہاں پر اپنا قربان کرو. پھر تم اپنا حج اور عمرے کا احرام کھولنا، ورنہ نہیں. اچھا احرام کھولنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس وقت تک ٹینڈ نہیں کرانا، گنجے نہیں ہونا. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور جب تک اپنے محل تک نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی گاہ تک نہ پہنچ جائے. قربانی کہاں کرنی ہے پہلے مسئلہ سمجھو. مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں سے حج کرنے کے لیے جا رہا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، کسی عارضے کے سبب نہیں جا سکا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا، تلبیہ پڑھ لیا تھا، ایئرپورٹ پر اس کو روک دیا گیا، یا اس کے جو کاغذات تھے وہ کمپلیٹ نہیں تھے، یا کوئی بھی تھا دستاویز وغیرہ اس کی مکمل نہیں تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. کوئی بھی صورت بن سکتی ہے کہ حکومت نے روکا، یا اس کو خود کو کوئی بیماری لگ گئی، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی، رک گیا. اب وہ کیا کرے؟ احرام کیسے کھولے؟ بس احرام کھول دے گنجا ہو جائے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے فون کرے اپنے کسی سعودی عرب میں جاننے والے کو، بھائی میری طرف سے کوئی جانور خرید، میں تجھے پیسے بھیج رہا ہوں اس کے، وہ جانور فلاں دن فلاں وقت میں لے جا کر مینا میں لے جا کر اس کو ذبح کر دے، یعنی حدود حرم میں کہیں پہ بھی ذبح کر دے. تو وہاں پر حدود حرم میں جو قربانی گاہ بنی ہوئی وہ مینا بنی ہوئی ہے، تو مینا کے علاقے میں اس قربانی کے جانور کو پہنچا دے. جیسے وہ پہنچا دے گا وہاں پر، پھر یہ آزاد ہے، پھر یہ اپنی ٹینٹ بھی کرا لے گا، احرام بھی اپنا کھول دے گا، پھر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے. اور جب تک اس نے احرام باندھا ہوا ہے تب تک وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے بال نہیں جسم کا کوئی اکھاڑ سکتا، یعنی کنگھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جو تک نہیں مار سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا. بہت ساری اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں جو یعنی حج عمرے کے احرام میں لگتی ہیں، وہ سب اس کے اوپر ہیں. یہ کب ان چیزوں سے پاک ہوگا، ان چیزوں بری ہوگا؟ یہ تب ان چیزوں سے بری ہوگا جب اس کے قربانی کا جانور وہاں ذبح ہو جائے گا اس کے وقت مقرر پر. آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ لائف بھی دیکھ سکتا ہے، ہاں میرا قربانی کا جانور ذبح ہو گیا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ کہہ دیا جاتا تھا یار جا کر فلاں وقت میں فلاں تاریخ میں وہاں میرا جانور ذبح کر دینا. اب جب وہ وقت آئے گا یہ خود بخود یہاں پر احرام کھول لے گا، کیونکہ وہ ڈن ہو چکی تھی بات، بس اس کے ذمے سے بری ہو گیا یہ. تو وہاں پر جانور ذبح کرے پھر یہ احرام کھولے، یہ اس چیز کا ڈنڈ ہے کہ یہ وہاں پہنچ نہیں سکا، چاہے اس کو حکومت نے روکا ہو یا جس نے بھی روکا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حج یا عمرے کا احرام تھا، پھر کسی نے روک دیا یا روک دیا گیا، وہاں نہیں پہنچ سکا، تو اب اس کے لیے حکم یہ وہ احرام نہ کھولے جب تک اپنا قربانی کا جانور وہاں نہ پہنچا دے.
اچھا اب ایک بات اور سنو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور جہاں پر اس کو روکا گیا ہے وہیں پر ذبح کر دے، وہی اس کا محل ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا ہے تو وہیں پر اس کو جانور ذبح کر دے اور اپنا احرام کھول لے، جہاں پر بھی یعنی حادثہ پیش آیا جہاں روکا گیا ہے وہی اس کا محل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں قربانی کا تذکرہ چلا ہے نا سورہ حج میں، بیت العتیق، اس قربانی کا محل جو ہے وہ بیت العتیق ہے، یعنی حرم کا علاقہ ہے، وہاں حرم کے اندر پہنچانا لازم ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عمرے کا احرام باندھ کر، وہ تو حدیبیہ میں روک دیے گئے تھے، حدیبیہ میں احرام کھول دیا گیا تھا، جہاں پر ان کے ساتھ جہاں روکا گیا وہیں پر احرام کھولا ہے، تو اس وجہ سے جہاں پر جو روکا جائے وہیں پر احرام کھولے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، جو حدیبیہ ہے وہ حرم کے علاقے میں اندر داخل ہے، وہ حدود حرم سے باہر نہیں ہے، اس وجہ سے حضور نے جو حدیبیہ میں ہی قربانی کر دی تھی اور احرام کھولا تھا تو گویا کہ حدود حرم کے اندر کیا تھا، وہ جائز ہے۔ امام شافعی یہ فرماتے تھے کہ وہ باہر ہے حدود حرم سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدود حرم کے اندر ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، آج کل کے زمانے میں اس حدیبیہ کی جگہ کو شمسیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شمسیہ، باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے شمسیہ، اور شمسیہ کا علاقہ حدود حرم کے اندر ہے، اس سے پہلے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے حدود حرم شروع ہونے سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح فرماتے ہیں یہ قربانی کا جانور حرم کے اندر ہی ذبح کرنا لازمی ہے، اگر باہر کوئی کرے گا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس وقت تک گنجے نہ ہونا، حلق نہ کرانا، حلق کرانا کہتے ہیں گنجے ہونا، ٹنڈ کرانے کو، اس وقت ٹنڈ نہ کرانا جب تک کہ تمہاری قربانی اپنی جگہ کو نہ پہنچ جائے، جگہ وہی ہے جہاں پر وہ قربان ہوگی اور حدود حرم ہے وہ۔ اچھا آگے ایک اور مسئلہ ہے، یہاں تک ایک مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا، حج عمرے کا احرام اس وقت تک نہیں کھولنا جس کو روک دیا گیا جب تک اس کی قربانی نہ ذبح ہو جائے، یہ اس کا ڈنڈ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، اچانک وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، یا اسی طرح اس کے سر میں تکلیف ہونے لگی، سر میں تکلیف سے مراد ہے اس کو جوئیں وغیرہ پڑ گئی، جو اگر مار دیتا ہے تو تاوان ہے، اب جوئیں تنگ کر رہی ہیں وہ کیا کرے؟ اصل میں اس آیت کے شان نزول سمجھو پہلے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو آخری حج کیا ہے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، تو یہ آگ جلا رہے تھے کچھ کھانا وانا پکانے کے لیے، تو ایسے کر کے جھک کر جو بیٹھے ہوئے تھے نا تو ان کے سر میں سے چوئیں گر رہی تھی، جہاد میں اتنا مگن ہوئے کہ اپنا بنانا سنوارنا بھی بھول گئے۔ یہ تو بندہ تب کرتا ہے نا جب فارغ ہو، آرام سے بیٹھ کر ٹی شرٹ ٹائٹ ہو کر۔ ہم ایک آج کل کا جدید زمانے کا اگر سفر کر لینا تو اگلی منزل پر جا کر نہ نہائے تو ہماری شکل بھبوشوں جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تو ساری زندگی ان کی جہاد میں گزری۔ جنگجو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے بنانے سنوارنے میں نہیں ہوتا، ان کو بس یہی دھن ہوتی ہے کسی طرح بس حملہ کریں اور فتح پائیں۔ تو وہ صحابی ساری زندگی جہاد کرتا رہا، اب آیا حج کرنے کے لیے تو سر میں سے جوئیں گر رہی تھی، کچھ آگ میں بھی گری، جوئیں مر رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب احرام باندھا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا یہ جو جوئیں مار رہا ہے اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا تاوان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی نازل ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فدیہ ادا کر۔ فدیہ کیا ہے؟ یا تو 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو صدقہ کھلائے، نصف سا ہر مسکین کو کھلانا ہے، یا جو ہے قربانی کرے، یعنی بھیڑ بکری جو بھی ہے، گائے بیل اونٹ جو بھی ہے، جو میسر ہے قربانی وہ ذبح کرے، یہ اس کا تاوان ہوگا۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو تیری جوئیں گر رہی ہیں نا، یہ جوئیں جو گر رہی ہیں ان کا تاوان ادا کر۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی، ایسی صورت کے اندر اگر وہ اپنا حلق کروا لیتا ہے، منڈوا لیتا ہے بال احرام باندھنے کی حالت میں بھی، وہ صرف یہ تاوان دے دے کافی ہے۔ تاوان کیا کیا گنوائے؟ یا 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا قربانی کر دے، یہ پھر جوؤں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔
تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت ملی انہوں نے فوراً جو ہے نا اس طرح لے کر ٹینٹ کرا لی تاکہ جوؤں سے جان چھوٹ جائے، تنگ ہو گئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر ٹینٹ کرا کے اپنا انہوں نے تاوان ادا کر دیا۔ یہ مسئلہ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب سمجھو، فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی تم میں سے مریض ہے، اب اس کو کوئی ایذا ہو رہی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی ایذا کو دور کر سکتا ہے، او بھی ازم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی تکلیف، تھوڑے پھنسیاں نکل آئی ہیں، اب ٹنڈ نہیں کرائے گا تو سکون نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اگر اس کو ایذا یا تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ ففدیۃ، وہ تاوان ادا کرے، من صیام، یا روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے، 6 مسکینوں کو کھلائے، او نسک، یا قربانی کرے۔ یہ مسئلہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہ تو بات تھی جب امن کی حالت میں تمہارے ساتھ یہ واقعات پیش آ جائیں، کوئی تکلیف ہو گئی یا کچھ ہو گیا، یہ معاملہ یہاں تک تھا۔ حج، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج تمتع، ٹھیک ہے؟ تینوں میں فرق ہے۔ حج افراد اس حج کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی حاجی گیا، اس نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، بس حج کا احرام باندھا، حج کے دنوں میں اس نے حج کیا، اللہ اللہ خیر سال، اس پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ حج کے دن کون سے ہیں پہلے یہ بھی سمجھ لو، حج کے دنوں میں احرام باندھا، حج کے دنوں سے پہلے نہیں۔ وہ حج کے دن کون سے ہیں؟ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے شروع کے دن، یہ سارے حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ لیکن جن دنوں میں حج شروع ہوتا ہے وہ باقاعدہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، سمجھے نا؟ جو رہ گیا ہو وہ 13 میں بھی کر سکتا ہے، یعنی 13ویں کو پایا تکمیل تک احرام وغیرہ کھولنے کے لیے شیطان کو کینکریاں وغیرہ مارنا، یہ کچھ چیزیں۔ خیر بہرحال ان مہینوں میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر جائے، پھر اس کو احرام کے حدود کا خیال رکھنا ہے۔ حج کے دن یہ شروع ہو جاتے ہیں شوال سے۔ بات سمجھ میں آیا کہ پہلے زمانے میں لوگ قافلے بنا کر جایا کرتے تھے نا، 2 مہینے 3 مہینے ان کو پیدل سفر کرنے میں لگ جاتے تھے، تو وہ پھر شوال کے مہینے میں وہاں پہنچتے ہی احرام باندھ لیتے تھے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر ان کو ان پابندیوں میں وہ یعنی جکڑے جاتے تھے۔ بہرحال جو بھی آدمی حج کے دنوں میں صرف حج کا احرام باندھ کر جائے اور وہاں حج کے دنوں میں جو دن شروع ہو جائیں ان ایام میں باقاعدہ حج ہی کرے، یہ حج افراد ہے۔ اس حج کا نام کیا ہے؟ حج افراد۔ اس حج کے اندر قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے حج قران، یہ لکھنے میں قرآن کی طرح ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو حج قرآن پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حج قران قاف کی زیر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس کا معنی ہے ملانا۔ قران، قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، قاف کے نیچے اگر زیر آ جائے پھر قران بن جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے 2 چیزوں کو ملا دینا۔ اب یہ حج کا نام ہے حج قران، دوسری قسم حج قران۔ حج قران کیا ہے کہ بندہ حج اور عمرے کا دونوں کا اکٹھا احرام باندھ کر نکلے، یعنی حج اور عمرے کو ایک ہی احرام باندھا اس نے، حج اور عمرے دونوں کی نیت سے۔ احرام اس نے کھولا ہی نہیں، پہلے اس نے جاتا ہی وہاں عمرہ ادا کیا، احرام نہیں کھولا، پھر اسی احرام میں حج کے دن شروع ہو گئے تو اس نے حج شروع کر دیا، یہ کہلاتا ہے قران۔ اگر کوئی شخص یہ حج قران کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت دی ہے، 2 چیزیں اس نے اکٹھی کر لی ہیں، اب اس سعادت حاصل کرنے کا شکریہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر قربانی لازم ہوگی، جب حج اپنا مکمل کر لے گا اس کے بعد یہ قربانی کرے گا۔ اگر اس کو قربانی میسر نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ، بکری نہیں خرید سکتا، تو اب کیا کرے؟ اب وہ 10 روزے رکھے۔ وہ 10 روزے کیسے رکھنے ہیں؟ 3 روزے تو وہ حج کے دنوں میں رکھے گا، یعنی 7، 8، 9 ذی الحجہ، 3 دن ہو گئے، باقی وہ اپنا حج کرے گا، ان دنوں میں نہیں رکھے گا۔ باقی جو 7 روزے رہ گئے ہیں، اذا رجعتم، جب واپس لوٹو گے پھر رکھ لینا۔ اب واپس لوٹنے میں گنجائش ہے، چاہے وہیں مکہ میں اگر رکھنا چاہے وہیں رکھ لے، حج پورا ہو گیا، چاہے وہ اپنے گھر آ کر رکھے تو رکھ سکتا ہے، یہ اس قربانی کا بدلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہلاتا ہے حج قران۔ احرام ایک ہی ہے،
عمرے کا احرام باندھا تھا، اسی احرام میں یعنی نیت دونوں کی کر لی تھی، اس نے احرام کھولا ہی نہیں، اسی احرام سے اس نے حج کیا، یہ حج قران ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا تھا، حج قران کیا تھا، اس وجہ سے حج قران افضل ہے، باقی دو حجوں سے حج قران کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمتع افضل ہے، کیونکہ حضور نے تمتع کیا تھا۔ اب تمتع کیا ہے؟ یہ تیسری قسم حج تمتع، وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایام حج میں کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، اس نے پہلے احرام باندھا عمرے کا، اس نے عمرہ کر لیا، احرام اس نے میقات سے باہر باندھا، حدود حرم سے باہر باندھا تھا، جیسے کراچی سے احرام باندھ کر چلا گیا، اس نے جا کر وہاں عمرہ ادا کیا، پھر اس نے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا، احرام کھول دیا، پھر اس نے جب حج کے دن شروع ہوئے تو اس نے حرم کے اندر ہی اس نے حج کا احرام باندھا، باہر سے نہیں باندھا، حدود حرم سے باہر نہیں گیا، حدود حرم کے اندر ہی اس نے، حرم کے اندر ہی اس نے احرام باندھا، حج کا احرام باندھ لیا، تو اب اس نے اس دوسرے احرام کے ساتھ اس نے حج کیا، تو یہ کہلائے گا حج تمتع۔ اس تمتع پر بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو قربانی کرنا لازم ہوگی، اگر قربانی نہیں کر سکے گا تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے ذی الحجہ میں حج سے پہلے رکھ لے گا، اور باقی جو 7 روزے ہیں جب وہ لوٹے گا، چاہے وہ مکہ میں ہی اپنے ہوٹل میں لوٹ کر رکھ لے، چاہے وہ مدینہ میں جا کے رکھے، چاہے یہاں پاکستان میں آ کے رکھے، 7 روزے وہ بعد میں رکھے گا، یہ اس کی قربانی کا تاوان ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ اور بیان ہوا ساتھ ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا جو حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں، جو وہیں کے مقامی لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں، قران اور تمتع ان کے لیے نہیں ہے۔ قران اور تمتع یہ صرف انہی کے لیے ہے جو آفاقی ہیں، دنیا کے اطراف میں کہیں پر بھی رہنے والے ہیں، حدود حرم سے باہر کے ہیں، وہ قران بھی کر سکتے ہیں، تمتع بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں گے، وہ تمتع اور قران نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آفاقی کے لیے بار بار آنا مشکل ہوتا ہے، جو وہیں کے مقامی ہیں ان کے لیے بار بار آنا مشکل تھوڑی ہے، وہ الگ سے عمرہ کریں، الگ سے حج کریں۔ یہ سب کچھ پہلی آیت کے اندر اس میں بیان ہوا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، آسانی سے سمجھ آئے گا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس آدمی نے نفع اٹھایا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، اب چاہے وہ حج قران ہو چاہے حج تمتع ہو، جو بھی ہو، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ فمستیسر من الہدی، جو میسر ہے اس کو قربانی وہ ضرور کرے، یعنی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ قربانی تاوان کے طور پر ہے، کہ عمرہ اس نے الگ کرنا تھا، حج اس نے الگ کرنا تھا، لیکن وہ کر نہیں سکا، اس نے اکٹھا ملا لیا، اب اس کا تاوان یہ ہے کہ وہ قربانی کرے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، اس نے نفع اٹھایا ہے اللہ کی نعمت سے، اب اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب دونوں میں فرق سمجھو، یہ میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک جو قربانی کرے گا وہ اس میں سے قربانی کا گوشت نہیں کھا سکے گا، کیوں؟ وہ تاوان کی قربانی ہے، تاوان کی قربانی میں سے ایک بوٹی کھانا بھی حلال نہیں ہوتا، جو قربانی بھی تاوان کے طور پر دی جائے اس میں سے ایک بوٹی کھانا بھی جائے، جیسے سر میں ایذا تھی اس نے قربانی کر دی، یا اس نے حج تمتع کر لیا، یا اس نے حج قران کر لیا، امام شافعی کے نزدیک یہ سب تاوان کا ہے نا، تاوان کی قربانی ہے نا، اس میں سے ایک بوٹی کھانا بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو سر میں ایذا کی وجہ سے کی تھی وہ تو تاوان ہے، اس میں سے نہیں کھا سکتا، لیکن جو قربانی حج قران یا تمتع کی ہے اس میں سے کھا سکتا ہے، کیوں؟ وہ تو شکرانے کی قربانی ہے، تاوان کی تھوڑی ہے۔ اس فرق کو بھی سمجھ لینا، یہ وہاں جا کر کام آئے گا، یہاں نہیں۔ اور بعض لوگ اس میں غلطی بھی کر جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی نا، ان کو کئی لوگ وہاں کے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کیوں کھا رہا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں یار، تو سمجھتے ہیں شاید یہ حرام ہے ہمارے۔ پہلے وجہ کو سمجھو، وجہ یہ ہے، اس وجہ سے وہ امام شافعی والے تو نہیں کھائیں گے، ہم ہڑپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، جو نفع حاصل کرنا چاہتا ہے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر، جو میسر ہو اس کو قربانی وہ ضرور کرے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، بیچارہ کوئی غریب ہے، کنگلا ہے میری طرح کا، وہ قربانی کہاں کرے گا وہاں پر، تو اس کے لیے زیادہ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ حج کے دنوں میں 3 روزے اس وقت رکھ لے، و7 دن، اور 7 جو بچ گئے ہیں اذا رجعتم، جب لوٹے گا پھر رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے، 3 حج سے پہلے والے اور 7 بعد والے، یہ ملائیں گے تو 10 پورے ہو جائیں گے، یہ 10 روزے اس قربانی کا بدلہ بن جائیں گے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع کرنا یا حج قران کرنا، یعنی حج عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا حکم یہ اس شخص کے لیے ہے من لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرح ملا سکتا ہے۔ باقی جو وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کریں گے، تمتع اور قران نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر تم ان حکموں کی خلاف ورزی کرو گے یا اپنی من مانی کرو گے یا اس کو اپنی مرضی سمجھو گے تو پھر سمجھو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی، اور اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بھی حج کے احکام ہے لیکن وقت کم ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کر دیے گا۔ شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔